مشرق وسطی میں امن کمیشن فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی سے ملاقات کی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملے۔ امریکہ ایران مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر گفتگو ہوئی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں کے دوران تنازع کے فوری خاتمے پر زور دیا گیا۔ علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی قیادت نے کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کامیاب دورہ ایران۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سود مند قرار دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے ایران کی عالمی میڈیا پر بھرپور کوریج، رائٹرز اور بلومبرگ کے دورے پر مثبت تبصرے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کو سفارتی ڈیڈ لائن توڑنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ ایران سے مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میں نے ایرانی صدر سے انتہائی مثبت ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بات چیت کا محور امریکہ ایران تنازع تھا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے، مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے فریقین کے اقدامات درکار ہیں۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا نقطہ نظر اور تحفظات کھل کر بیان کیے، متعلقہ امور پر انتہائی تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ امید ہے یہ پیش رفت خطے میں مزید بہتری اور دیر پا امن کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ دوسری جانب محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی مجموعی صورتحال، امن و استحکام پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ نیٹلی بیکر نے فیلڈ مارشل کے مثبت سفارتی کردار کو سراہا۔ امریکہ کا ایران پر معاشی حملہ، نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے جاری لائسنس منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ ایران سے لین دین کرنے والی کمپنی کو براہ راست امریکی پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ ایران کو انسانی ہمدردی یا مخصوص تجارت کے نام پر حاصل لائسنسز کا دائرہ انتہائی تنگ کر دیا جائے گا۔ ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل بند کیا جائے گا۔ اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ UAE پہلے ہی ایران کے ساتھ اپنا تمام کاروبار معطل کر چکا۔ اقتصادی اور بحری ناکہ بندی کے بعد فوجی کارروائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایران میں انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا۔ امریکی صدر نے کہا ایران میں انسانی بحران فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ ایرانی فوج کے بڑے حصے کو تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی۔ ایرانی حکومت مظاہرین کو بڑے پیمانے پر ہلاک کر رہی ہے۔ امریکی فوج نے آبِ ہرمز میں تمام بارودی سرنگیں ختم کر دیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں مائنز کی صفائی مکمل کر لی گئی۔ نئی بارودی سرنگیں بچھانے والے ہر جہاز یا کشتی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ آبِ ہرمز کی خلائی فورس کے ذریعے نگرانی جاری ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا ایران پر حملے بند نہیں کیے، ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی کریں گے۔ معاشی دباؤ ایران کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایران کی معیشت زوال کا شکار ہے۔ ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول اور تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو گئی۔ امریکہ کا ایران کے جوابی حملوں پر نیا حربہ۔ پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر انعامات کا اعلان۔ امریکی محکمہ خزانہ نے معلومات پر $1 کروڑ انعامات کی پیشکش کی۔ کہا یہ افراد پاسداران انقلاب کی ان یونٹس کی کمان کرتے ہیں جنہوں نے امریکی اہلکاروں کو نشانہ بنایا، تباہکن سائبر کارروائیوں کے ذریعے اہم تنصیبات کو ہدف بنایا۔ فہرست میں پاسداران کے کمانڈر احمد وحیری، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی اور پاسداران انقلاب کے سائبر شعبے کے کمانڈر حمید رضا لشگریان شامل ہیں۔ امریکہ ایران کے مالیاتی شریانیں نہیں کاٹ سکتا۔ ایرانی وزیر معیشت کا نئی امریکی پابندیوں پر رد عمل۔ علی مدنی زادہ نے کہا امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی کہتی ہیں ملک کو درپیش معاشی مشکلات سے انکار نہیں کرتے۔ حکومت اور صدر
حکمت سے ملک کی رہنمائی کریں گے۔ دانش مندی اور قومی اتحاد کے ساتھ موجودہ مشکلات سے بھی نکل جائیں گے۔ دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ وہ اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، غیر قانونی ایک طرفہ پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کا معصوم محنت کشوں پر پھر بزدلانہ وار۔ سرنان میں کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کی فائرنگ 4 محنت کش شہید ہو گئے، 1 زخمی۔ دہشت گردوں نے سڑک کی تعمیر پر کام کرنے والے بے گناہ مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ گورنر، وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ بلوچستان کے عملے کی شدید مذمت۔ دوسری جانب بلوچستان میں شہید 2 محنت کشوں کا تعلق جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال سے تھا۔ ثقلین عارف اور ارسلان احمد منی ٹرک کے ڈرائیور تھے، انگور کی لوڈنگ کے لیے گئے تھے۔ دونوں محنت کشوں کی شہادت پر علاقے میں سوگ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا حکم نامہ۔ توہین عدالت درخواست 16 ستمبر کو مقرر۔ عظمی خان کی درخواست اعتراض دور کر کے دوبارہ دائر کی گئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے توہین کے مرتکب افراد کو الزامات کی فہرست نہ بھیجنے کا اعتراض لگایا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں، ان کی اطلاع کے مطابق بانی کو اسپتال منتقل کرنے کا پلان آخری مرحلے میں تبدیل ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کافی آگے جا چکے تھے۔ ان کی کوششوں پر پانی پھیرا گیا۔ اگر بانی کا شفا اسپتال میں علاج ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ مایوس نہیں ہیں، دوبارہ کوشش کریں گے۔ رابطے نہیں چھوڑا کرتے۔ ابھی تک جتنی بات چیت ہوئی وہ بانی کی صحت کے متعلق تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف کا سلسلہ جاری ہے۔ بہن اور اہلیہ سے ملاقاتیں کرا دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں بہن نورین نیازی کی ملاقات۔ نورین نیازی نے بانی سے دوسرے ہفتے میں دوسری ملاقات کی۔ دونوں کے درمیان ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے بھی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات 35 منٹ تک جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی وجوہات پر پیمس لایا گیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ نے بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی کہا تھا کہ سیکیورٹی کا معاملہ انتظامیہ دیکھے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ شفا اسپتال میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ حکومت نے عدالتی حکم پر عمل کیا۔ نظر ثانی کا آپشن احکامات کے مزید تشریح کے لیے بھی رکھا گیا۔ سینیٹر علی ظفر بولے، سپریم کورٹ نے بانی کو شفا اسپتال لے جانے اور میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا۔ یہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال لے کر گئے، نہ بورڈ تشکیل دیا۔ عدالتی حکم پر عمل نہیں کرتے تو سزا ہو سکتی ہے۔ علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت کے دوران ہنگامہ آرائی۔ علیمہ خان کے گواہ فتح اللہ پر جرح کے دوران بکھلا صفائی اور استغاثہ میں تلخ کلامی۔ جرح کے دوران علیمہ خان کی بے نامی جائیدادوں سے متعلق سوال پر ہنگامہ ہوا۔ بکھلا صفائی اور علیمہ خان کی ہنگامہ آرائی پر عدالت برہم۔ انسداد دہشت گردی۔ عدالت کے جج امجد علی اٹھ کر چلے گئے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کا ایک اور دور۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا مذاکرات میں ثالث کا کردار۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں پرویز اشرف، فاروق نائک، شہری رحمان، مرتضی وہاب شامل تھے۔ حکومتی وفد کی سربراہی رانا ثناء اللہ نقیب، طارق فضل فاطمی بھی شریک تھے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز منظور نہ کرنے پر احتجاج۔ قانون سازی میں اعتماد میں نہ لینے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ فاروق نائک نے کہا کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، سب ٹھیک ہے۔ مرتضی وہاب بولے، چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں، دونوں جماعتیں ایک عرصے سے اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے نون لیگ کو مل گئے۔ طارق فاروق اسپیکر اور احمد رضا قادری ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر 32 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اسپیکر طارق فاروق اور ڈپٹی اسپیکر احمد رضا نے حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب 27 اگست کو ہوگا۔